बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ कुछ बातें अर्ज़ की थी कि हम सिर्फ़ इसलिए मैदान में हैं कि अपने मुल्क का कुछ कर्ज़ चुका सकें। वो नहीं चुका सके, वादा हमने अल्लाह और उसके रसूल से किया था कि या अल्लाह अगर हमें एक खित्ता ज़मीन मिल जाए तो हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पाक निज़ाम जो तूने अता फरमा के भेजा है वो इस मुल्क पे नाफिज करेंगे। लेकिन हम तकरीबन 76 साल से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं इक़्तिदार की, और इक़्तिदार की हवस ऐसी है कि ख़त्म होने में नहीं आ रही। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, और वो फ़ख्रिया कहते हैं कि हम 6 दफ़ा रहे हैं, हम 4 दफ़ा रहे हैं, इस दफ़ा भी हमें मौका दो, हम किस्मत बदल देंगे। तो आगे सुनने वालों को अल्लाह ने अक्ल और शऊर दे दिया। इस दफ़ा वो फ़ैसला लगता है बिरयानी की प्लेट पे और कीमे वाले नान और कश्मीरी चाय पे करने की बजाय मेरिट पे फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रात कौम ने देखा, मैंने कल अर्ज़ किया था कि अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट साहब आप छुट्टी पे चले गए हैं, लेकिन जो पीछे रात बैठे हैं, अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो इलेक्शन लड़ने वालों को कम अज़ कम मैदान में उतरने की, जलसा करने की, रैली करने की, मीटिंग करने की, दरवाज़ा खटखटाने की इजाज़त तो दें। हाँ, आप कहते हैं हमने इजाज़त दी है, लेकिन सिर्फ पसंदीदा पार्टियों को आपने इजाज़त दी हुई है, माफ़ फरमाएं। उनके लिए आप कुर्सियां भी बिछाते हैं, स्टेज भी लगाते हैं और सरकारी मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं। और जो आपकी नापसंदीदा जमातें हैं, इलेक्शन आपकी पसंद और नापसंद का नाम नहीं होना चाहिए, इलेक्शन अवाम की पसंद का होना चाहिए। अवाम क्या चाहते हैं, अवाम जिन जिन चीज़ों की निशानदेही करते हैं उन चीज़ों को आप जो नापसंदीदा हैं ख़त्म करें, जो ठीक है उनको रहने दें, जो ठीक हैं और नहीं हैं दरमियान में उनको लाएं, ताकि आपका भी नाम रहे। आप भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। मैं और आप शायद भूले हुए हैं कि हिसाब बहुत सख्त होगा। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। दिल से, आँख से, कान से, हर चीज़ से सवाल होगा, सबको जवाब देना पड़ेगा क्या किया है। तो ये ना समझें कि यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ हम ही हम हैं, हम नाखुदा हैं और हम जो चाहें कर लें। 4 साल बाद लोग भूल जाएंगे। तो एक अदालत ऐसी है जहाँ हर शय लिखी जा रही है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, रिकॉर्ड हो रही है और सब कुछ आपके सामने ला के रख दिया जाएगा। रात इस वजह से कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, गिरफ्तारियाँ, बलूचिस्तान में जलसा करें, गिरफ्तारियाँ, स्टेज तोड़ना, कुर्सियाँ उठाना मामूल बन गया है। रात उन्होंने ऑनलाइन जलसा किया, वर्चुअल मीटिंग की, जो तकरीबन पूरी दुनिया में देखी गई। जलसा तो ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में होता, बलूचिस्तान में होता, पंजाब में होता, सिंध में, तो जहाँ होता उस शहर के लोग देखते, उस कस्बे के लोग देखते। ये जो रात उन्होंने तरीका इख्तियार किया, ये पूरे मुल्क और बैरून मुल्क जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उन सब ने देखा। और आपने, ज़ाहिर है आपके पास पावर है जी, हम मानते हैं, हमारा सर तस्लीम तो पहले खम है आपकी पावर के सामने। पावर आपके पास है, आपने इंटरनेट ही बंद कर दिया। नेट बंद करने के बावजूद यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी है, वो बंद करने के बाद अरबों रुपए का नुकसान करने के बावजूद भी अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, को 70 लाख आदमी वो सारी तकारीर सुन चुका है, जलसा देख चुका है। 70 लाख अगर किसी जलसे में लोग हों तो आप अंदाज़ा लगाएं उसका। तो लोगों में एक प्यास है, लोग एक पैगाम सुनना चाहते हैं। उधर मियाँ साहब ने कौम से खिताब किया था, तो कोई यूट्यूबर तज्जिया दे रहा था
کہ کسی چینل پہ 200 بندہ دیکھ رہا تھا، کسی پہ 85 بندے دیکھ رہے تھے، کسی پہ 450 بندے دیکھ رہے تھے، کہیں زیادہ سے زیادہ 1500 اور 1800 دیکھ رہے تھے۔ رات کو 70 لاکھ، ابھی گنتی آنی، اندازہ عرض کر رہا ہوں، 50 سے اوپر تو کراس کر چکا تھا، کو 70 لاکھ افراد کے قریب آن لائن میسج، مختلف رہنماؤں کی تقاریر ہوئیں جو باہر ہیں، جو تقریر کر سکتے تھے، انہوں نے اپنا پیغام بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور اس پیغام میں فقیر نے جو کچھ دیکھا وہ یہی سنا، وہ یہی تھا کہ ہم پاکستان کے تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف ہو، عوام کے ساتھ بھی انصاف ہو، ہم یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرنا چاہتے ہیں، 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان چاہتے ہیں، 2 قانون نہیں 1 قانون چاہتے ہیں۔ وہ لیڈر جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، ان لیڈروں کی سیاست میں واپسی نہیں چاہتے۔ یہ سارے ان کے مطالبات تھے جو عوام نے سنے، اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ہی عوام نے ریفرنڈم میں فیصلہ دے دیا ہے، وہ کس طرف ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تعداد جو سننے والوں کی ہے کروڑ سے اوپر جائے گی ابھی، تو کروڑ 1.5 کروڑ ووٹ جو پارٹی لے جائے وہ حکومت بناتی۔ اگر ویسے ہی میرا خیال ہے جو الیکشن سے خوف زدہ ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب اور باقی ادارے اور نگران حکومت، ان کو ایک تجویز دے رہا ہوں، سپریم کورٹ کو بھی، کہ ایسا کر لیں، یہ الیکشن چھوڑ دیں اور آن لائن ریفرنڈم کروا لیں۔ اس کے لیے بالکل آپ کو کہیں ریٹرننگ افسروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں سے دھاندلی کی شکایت نہیں ملے گی، ماہرین کی ٹیمیں بٹھائیں، اس میں بے شک ساری جماعتوں کے لوگ ہوں، آئی ٹی کے ماہرین بھی ہوں، اس سسٹم کو چلانے اور سمجھنے والے، اور آپ کی جماعتوں کے نمائندے بھی وہاں بیٹھے ہوں، اور آن لائن ریفرنڈم کروا لیں کہ عوام کسے چاہتی ہے۔ ملک کا 60 ارب روپیہ یہ 60 ارب تو وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے خرچ کرنا ہے، اور جو امیدواروں نے خرچ کرنا ہے وہ تو بے حساب ہے، وہ کئی 60 ارب اس میں جائیں گے۔ اگر یہ آن لائن آپ ریفرنڈم کروا لیں 8 فروری کو ہی، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جسے قوم چاہتی ہے اس کے الیکشن اس کے سپرد کریں، اس کو کہیں آئیں صاحب آپ ملک سنبھالیں اور آپ ملک چلائیں۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا یہاں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا گیا، آن لائن جلسہ ہوا۔ تو سعد رضوی صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، سعد رضوی صاحب سے سوال کسی نے کیا کہ آپ کو کوریج نہیں دی جا رہی، تو انہوں نے شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر ہمیں کوریج دی جائے تو ہم تو پتہ نہیں پاکستان کو کچھ کر دیں گے، تو شاید ڈرتے اسی لیے نہیں دے رہے۔ کوریج انہیں نہیں دی جا رہی، اس کا میں بھی شکایت کنندہ ہوں، اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ شاید میری بات پہ غور نہیں کرتے۔ لبیک والے کبھی کبھی ہوا میں بھی اڑتے ہیں نا، بات توجہ سے نہ سنتے ہیں نہ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اسی تو پھٹیاں بن دیں گے، اسی چوک کر رکھ دیں گے، پڑھ کے اسی اڑا کر رکھ دیں گے سب۔ یہ الیکشن کے بعد یہ سارا رویہ ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، وہاں پھر بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ ایک بات تو ہمارے پاس ہے ہی، وہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں مان رہے، بعد میں ہم کہیں گے دھاندلی ہوئی، میں پہلے کہہ رہا ہوں ہوگی، دینی جماعتوں کو نہیں آنے دیا جائے گا، لسٹیں مرتب ہو رہی ہیں، کس کس کو کہاں کتنی سیٹیں دینی ہیں۔ یہ کوئی پاگل اور بیوقوف تو نہیں ہے فضل الرحمان اور نواز شریف، وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں صدر ہوں، طے ہو چکا ہے۔ عبدالغفور حیدری صاحب نے اعلان کر دیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو نہ ہو ہم صدر ہیں۔ تو سعد رضوی صاحب، آپ بھی ذرا فقیر کی باتوں پہ توجہ فرمائیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ رانا ثناء اللہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ پہ الیکٹرانک میڈیا کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر حکومت کی بدنیتی، بے وفائی، جھوٹ، لیکن آپ نے بھی اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا، میں نے نہیں سنا واللہ عالم، اگر کیا ہو تو مجھے ذرا باخبر کر دیں۔
جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس سے اگلے دن جس دن معاہدے کی ڈیٹ تھی اسی دن اگر نہیں پورا ہوتا تو احتجاج کرنا چاہیے تھا. اتنے مہینے گزر گئے ہیں, وہ حکومت فارغ ہو کر گھر چلی گئی, اب تو وہ ذمہ دار بھی نہیں بنے گی. اب تو وہ بیٹھا ہوا ہے قاضی کی کرسی پہ جو کہتا ہے کہ ان کا نام حافظ صاحب کیوں لیتے ہو اور ان کو عزت سے کیوں بلاتے ہو, جو پابندیاں اور مزید دینی جماعتوں پہ بڑھانا چاہتا ہے. تو آپ کو اسی وقت احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا, اس وقت لبیک کو سڑکوں پہ پھر نہیں آ جانا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ پورا نہیں ہوا. اور مجھے گلہ ہے اس کے پاس کسی کے پاس اس کا شافی جواب بھی نہیں ہے کہ کراچی والی لبیک کی جیتی ہوئی سیٹ رات ایک فیصلے کے نتیجے میں ایم کیو ایم کو دے دی گئی. اس پہ تحریک لبیک نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تحریک لبیک اس کے خلاف عدالت کیوں نہیں گئی؟ 67 یا 68 ووٹوں کا فرق تھا اور خاموشی اختیار کر لی گئی. تو ایسی خاموشی اختیار کرنے والوں کو امیر المجاہدین صاحب, جانشین امیر المجاہدین, ایسی خاموشی اختیار کرنے والوں کو کخ نہیں دیا جاتا, استعمال کیا جاتا ہے صرف. آپ ذرا تھوڑا جاگیں, آپ اہل سنت کا مان ہے, اہل سنت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان میں بھی شامل ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رزلٹ آئے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمبر 1 پہ دیکھنا چاہتے ہیں اہل سنت کو. ووٹ اہل سنت کا ہے پاکستان میں. میں چاہتا ہوں آن لائن پروگرام آپ کا بھی ہو, آپ بھی اپنے علماء کو بٹھائیں. ان کو اگر 70 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ کو 7 کروڑ لوگ دیکھیں, لیکن میدان میں تو رہیں نا. ایسے اپنے خالی چند افراد کی باتوں پہ کان دھر کے, جو ہر جماعت میں ہوتے ہیں, ہر پیر کے پاس ہوتے ہیں ایسے مرید, ہر استاد کے پاس ایسے شاگرد ہوتے ہیں. استاد جی تواڈے نال دا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. پیر صاحب تواڈے وغیرہ ویکھے ہی کوئی نہیں اج تک. پیر صاحب رات نو چن نو ویکھی دے, تانوں بھی ویکھی دے, تے چن تواڈے سامنے پیر صاحب مان ہوندا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. پیر صاحب تسی چن چ نظر آندے ہو, تو کوئی اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہے پیر صاحب سورج چ نظر آندے, حالانکہ سورج والے ویکھیا نہیں جاندا. تو مہربانی کریں ایسے شخص افراد کی باتوں پہ کان دھرنے کی بجائے فقیر کی باتوں پہ بھی کچھ تھوڑی سی توجہ کا مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ بالکل میری توجہ نہیں کرتے, لیکن مجھے بات کسی پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگر تو فائدے میں ہے, آپ کے اہل سنت کے فائدے میں ہے, تو کچھ نہ کچھ ان پہ عمل نظر آنا چاہیے. اگر نقصان میں ہے تو بے شک آپ مجھے کہہ سکتے ہیں یہ باتیں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور دینی جماعتوں کو اور اہل حق کو کامیابی عطا فرمائے.